شادی سے پہلے ناجائز یا حرام ہوں گے۔ میری مسلمان ماں باپ سے درخواست ہے کہ آج کے ماحول میں جہاں پر زنا کاری عام ہو چکی ہے اور فحشی انگلیوں کے دبانے پر فونز میں موجود ہیں، تو ایسے حالات میں آپ کو جب محسوس ہو کہ آپ کی مسلمان بیٹی نکاح کی ضرورت محسوس کرتی ہے، تو آپ خود اپنی بچیوں سے پوچھیں، آپ خود اپنی بہنوں سے پوچھیں کہ وہ کس کو نکاح کے لیے پسند کرتی ہیں۔ اور اگر آپ کی لڑکی، آپ کی بہن آپ کے سامنے اظہار کر دے کہ وہ کس سے نکاح کرنا چاہتی ہے، تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اسے آوارہ پن یا آوارہ گردی مت سمجھیے، کیونکہ ہم سب کو پیدا کرنے والے رب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو وہ حق دیا ہے۔ تو لہٰذا بنیادی تحقیق کر لیجئے اس لڑکے کے بارے میں، اور اگر اس لڑکے میں کوئی گناہ کبیرہ موجود نہ ہو، جیسے زنا کرنا یا پھر شراب پینا، جوا کھیلنا، تو پھر انشاءاللہ بسم اللہ کہہ کر اللہ پر بھروسہ کر کے اپنی بہن یا اپنی بیٹی کا اس لڑکے سے بلا کسی رکاوٹ نکاح کروا دیجئے، کیونکہ یہی بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ کی خود کی لڑکی یا بہن غیبانے میں کوئی ایسا کام کرے جو اسلام میں حرام ہے۔ اور اگر کوئی لڑکی آپ سے تو ڈرتی ہے، اسی لیے اپنی پسند نکاح کے لیے نہیں بتاتی، لیکن اللہ سے بے خوف ہو کر اسلامی شریعت کو توڑنے کے کام کرتی ہیں، تو پھر ایسے ماں باپ کو جو اپنی لڑکیاں اس سے ڈرتے ہیں اور بے خوف اللہ کی سنت کو، اللہ کی شریعت کو توڑ رہے ہیں، تو پھر قیامت کے دن اللہ ایسے ماں باپ کو شاید اس کے گناہوں کی سزا سنائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہم غور کریں کہ اسلام میں لڑکی کے نکاح کے بعد ذمہ داریاں اور حقوق کیا ہیں، تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان لڑکی کے نکاح کے بعد اس کی ضروریات، جیسے کہ گھر کو چلانے کے ضروریات ہوتے ہیں اور لڑکی کے خود کے ضروریات ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے شوہر پر ہی ڈالی اور لڑکیوں کو جہیز کی لعنت سے میں مبتلا ہونے سے بالکل بچا لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان مرد کو کہا کہ تم اپنی بیوی کو، اپنی ہونے والی بیوی کو مہر ادا کرو، جس کا ذکر قرآن میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں آیا ہے۔ مہر جتنا عورت چاہتی ہے اور مرد جس پر راضی ہو جائے، یعنی مہر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا۔ لہٰذا اگر ہم اس بات کو سمیٹ دیں ایک جملے میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں جہیز لینا اور دینا بالکل حرام ہے۔